أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فاللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن في المضاجع ان اللہ کان علیا کبیرا۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق سماوات اور مالک اراضین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجتماعی حالات درست ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرنی چاہتی ہے، اس کے سوشل ایسپیکٹس مضبوط ہونے چاہیے۔ اجتماعی حالات، سوشل زندگی اگر یہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کے تعلقات مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات مضبوط نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، عفو و درگزری پر مبنی نہیں ہے، تو یاد رکھ لیجئے قوم برباد ہو جاتی ہے۔ آنے والی نسل کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گی، امن و امان ختم ہو جائے گا اور قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ ان چیزوں کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات پر کافی زور ڈالا اور سوشل لائف کی درستگی پر بہت ساری تعلیمات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جا بجا وقتاً فوقتاً ایسی ساری تعلیمات دی جن کے روشنی میں کوئی بھی گھر بڑی آسانی سے اطمینان اور سکون کی زندگی بسا سکتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ اصول بیان کر دیے جن کی روشنی میں حالات اجتماعیہ، سوشل لائف مضبوط سے مضبوط ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں، عورتوں پر انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، انہیں فوقیت ملی ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورتوں کی دیکھ بھال کریں، اور اللہ نے کہا ان کے ہاتھ میں ذمہ داری اس لیے دے دی گئی کہ بما انفقوا من اموالہم، وہ پیسے جماتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، کمانے کی ذمہ داری، خون پسینہ ایک کرنے کی ذمہ داری، جفا کشی کی ذمہ داری یہ مردوں پر عائد ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں، کمائیں، محنت کریں اور اپنے گھر کو پالیں، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری لیں۔ اگر کوئی مرد بیوی بچوں کی ذمہ داری لے نہیں سکتا، اسلام نے اسے کہا کہ شادی ہی مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں جو آدمی صلاحیت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ شادی کریں۔ اہل علم نے کہا صلاحیت اور قابلیت میں سب سے پہلے مالی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر مالی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیسے شادی کرے گا؟ تو اسلامی نقطہ نظر سے مردوں پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں اور انہیں پالیں پوسیں اور گھر بسائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں کے کھانے میں ڈالی ہے، اور عورتوں کے لیے بعض حقوق ہیں۔ ابھی ہم اس خطبے میں دیکھیں گے کہ مرد جو شوہر ہوتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ ان دونوں کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی بسائیں گے تو یاد رکھ لیجئے گا ایک زبردست نسل آگے بڑھا سکتے ہیں اور گھروں میں اطمینان، چین و سکون رہے گا۔ یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ گھروں میں جھگڑے زیادہ ہیں، معاملے طلاق تک پہنچ رہے ہیں، معاملے خلع تک پہنچ رہے ہیں، جھگڑے کا ماحول ہے۔ اگر کسی گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، دونوں لڑ رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے لیے گالیاں بک رہے ہوں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں احترام نہیں، عزت نہیں، پیار نہیں، محبت نہیں، تو وہ جو بچے انہیں دیکھ رہے ہیں یاد رکھ لیجئے گا وہ تو ٹارما میں چلے جاتے ہیں، وہ تو بیمار، سائیکالوجیکل بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کی ترقی میں روڑے پڑ جاتے ہیں، ان کے زندگی میں یہ کچھ کر نہیں سکیں گے، ہمیشہ بیمار رہ جائیں گے، سائیکالوجیکل بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ایک دونوں اپنے حقوق پہچانیں اور ان حقوق کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا مردوں کو ذمہ داری دی ہے کیونکہ وہ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور یہ ان کا فطری تقاضا ہے۔ عورت پر اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا کہ یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ کماؤ، محنت کرو، پسینہ نکالو، خون پسینہ ایک کرو اور بازاروں میں جاؤ اور جو کمپنیز میں جاؤ، فلان جگہ جاؤ، محنت کرو، پیسے کماؤ۔ اسلام نے یہ ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی کیونکہ اس کی فطرت کا یہ تقاضا نہیں ہے، یہ کام وہ فطری طور پر نہیں کر سکتی، اس لیے اس کی دوسری ذمہ داریاں ہیں۔ اسے قدرتی طور پر اللہ نے بچے جننا اور بچوں کی دیکھ بھالی کا مادہ اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ دونوں کی ذمہ داریوں کو ان کی قدرتی اعتبار سے اسلام نے بانٹ دیا ہے۔ اگر مردوں سے کہا جائے کہ وہ بچے جنیں، یہ ہرگز نہیں کر پائیں گے، بچوں کو پالیں، گھر بسائیں، یہ ان سے کبھی بھی ہو ہی نہیں پائے گا۔ اگر عورتوں سے یہ کہا جائے کہ جائیں محنت کریں، خون پسینہ نکالیں، تو یہ کام ان سے ہو نہیں پائے گا۔ تو اسلام نے دونوں کی فطرتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کی ذمہ داریاں کو ادا کی۔ یہ فالتو بات ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت مردوں کے برابر ہے، دونوں کے ایکول رائٹس ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے دونوں کی ذمہ داری کو بانٹ دیا ہے۔ دونوں اپنے اپنے میدان میں ذمہ دار ہیں، دونوں اپنے اپنے میدان کے کام وہی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کو کمپیئر کرنا، ان دونوں کو جوڑ کے دونوں کے درمیان موازنہ کرنا، یہ عقل کے خلاف بات ہے، یہ عقل اسے قبول نہیں کرتی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر ہیں، تو ان مردوں سے کہے کہ جائیں بچے جنیں، جائیں دودھ پلائیں، جائیں گھر بار کی ذمہ داری اٹھائیں، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھ لیجئے ویسٹرن ذہنیت کی دین ہے جو ان باتوں کو کہتی ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، بلکہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ عورت کے درجے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا دیا۔ ایک صحابی آئے، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ، میری صحبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں، پھر کہا ماں، پھر کہا ماں، تین مرتبہ ماں کا ذکر کیا، پھر چوتھی مرتبہ ایک بار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان کمپیریزن کرنا، دونوں کو ہے نا اس انداز سے دیکھنا خود غلط ہے، کیونکہ دونوں کی فطرتیں الگ ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عوان عندکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے معاملے سے ڈر جاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کھاندوں پر ڈال دیے ہیں۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری تم پر دے رکھی ہے، تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث پر ایسا عمل کیا اور ساری دنیا کو بہترین نمونہ بتایا کہ ایک مرد جو ہوتا ہے، ایک شوہر جو ہوتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ،
تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مرد ہیں جو اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ان کا چہرہ جلا ہوا ہوتا ہے، چہرے میں غصہ ہوتا ہے، بات میں گرمی ہوتی ہے، گھر والے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس مرد سے۔ بعض مرد ایسے سخت ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی بات چلاتے ہیں، کسی دوسرے کی رائے کو خاطر میں لیتے ہی نہیں۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر بچے گھبرا جاتے ہیں، ان کے آنے کے بعد گھر میں رحمت اور سکون، چین، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ بعض مرد ہیں جو عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں فرعون بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ کہ کرنے والے کے چہرے میں داڑھی ہو، اگرچہ کہ کرنے والا پنجگان نماز کا پابند ہو، اسے جان لینا چاہیے کہ ایسی سختی کی تعلیم اسلام نے کبھی نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو کبھی اپنا جوتا سیتے، کبھی گھر جھاڑتے، کبھی گھر کے سامان درست کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں مسکان ہوتی اور گھر والوں کے لیے رحمت ہوا کرتے تھے۔ باہر کا پورا بھڑاس، باہر کا پورا ٹینشن، باہر کے پورے جھگڑے وہ لے کر اگر گھر میں اگر کوئی داخل ہو جائے اور گھر والوں پر وہ امنڈ آئے، گھر والوں پر اپنی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دے تو کوئی گھر چین و سکون اطمینان سے نہیں رہے گا۔ مرد کو چاہیے، چونکہ اسے زیادہ عقل ہے، ان چیزوں کو وہ سمجھے اور اپنے حالات کو سمجھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو، اے مردو، یاد رکھو یہ عورتیں تم پر ذمہ داری بنا دی گئی ہیں، ذمہ داری ان کی تم پر عائد کر دی گئی ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کا احساس تمہارے دل میں ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار مسجد نبوی میں حبشہ آتے، وہ آ کر مسجد میں اپنی لڑائی کی تیاری اور نیزہ بازی کرتے تو میں وہ دیکھنے کے لیے میں اپنے گھر سے جھانکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھ کے مجھے ان کے پیچھے کر لیتے اور تب تک کھڑے رہتے جب تک میں وہ پورا کھیل نہیں دیکھ لیتی۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عورتوں کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے بھی ڈیزائرز ہوتے ہیں، ان کی حلال خواہشات پوری کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض مرد ہوتے ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں، صرف ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی شکایتیں آتی ہیں، اور گھر بار بچوں کے تعلق سے سوچتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ پیسے میں نے دے دیا تو میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر مرد ہوں تو یاد رکھ لیں گھر کے بچوں کی تربیت کیسی ہوگی۔ تو مرد گھر میں داخل ہو تو گھر کی ذمہ داری اٹھائیں اور بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں اور جو حقوق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی بتایا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے معاملے کو آسان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وصامت نفسها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورت کے لیے تو 4 کام ہیں، 4 ذمہ داریاں ہیں، زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پنجگان نماز کی پابند بن جائے، عورتوں کے لیے نماز ادا کرنا آسان ہے، مردوں کے لیے اذان سنیں، پھر مسجد میں جائیں، اقامت کا انتظار کریں، جماعت سے نماز ادا کریں، یہ ان پر واجب ہے، ان پر فرض ہے۔ عورتوں کے لیے ایسا نہیں، جیسے ہی وقت آ گیا وہ نماز پڑھ سکتی ہیں، ان پہ نہ جمعہ واجب ہے نہ ان پر جماعتیں واجب ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ذمہ داریوں کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عورتوں پر نہ جہاد واجب ہے، نہ ان کے لیے گورنمنٹ اور دوسری پبلک چیزوں کی ذمہ داری ہے، یہ سارے کام مردوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ مردوں کو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں مردوں پر ہیں۔ عورت کے لیے اللہ کے نبی نے آسان کر دیا، کہا کہ پنجگان نماز کی پابند ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اذانیں سنتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتی، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ ان بچوں کا کیا ہوگا جن کی ماں بے نمازی ہے، ان بچوں کا کیا ہوگا جن کی ماں بے دیندار ہے، ان بچوں کا کیا ہوگا جن کی ماں ہمیشہ سیریلز دیکھتی رہتی ہے، ان بچوں کا کیا حشر ہوگا جن کی ماں ہمیشہ فلموں میں پڑی ہوتی ہے، ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی جو بغیر پردہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، اڑوس پڑوس سے بات کرتی رہتی ہے، بازاروں میں بے پردہ گھومتی رہتی ہے۔ ان بچوں کی کیسی تربیت ہوگی؟
اللہ اکبر، یہ بچے آگے نکلیں گے، وہی ہوگا جب ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں گنجیڑی، نشیڑی، حرام چیزوں میں سب جگہ مسلمانوں کا نام ہے، اور غیر مسلمان پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہیں، ان کے گھر والے کہاں گئے؟ یہ مسلمان جن کے ہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جن کے ہاں مدرسے بنے ہوئے ہیں، یہ مرد کون ہے، کہاں کے ہیں؟ یہ گنجیڑی، یہ نشیڑی، یہ جو ہے غنڈے قسم کے لوگ کیسے نکل کے آگے؟ تو یاد رکھ لیں، ان غنڈوں کو بنانے کی ذمہ داری وہی ماؤں کی تھی جو ان کے ہوتے ہوئے سارے حرام کاموں میں پڑی ہوئی تھی، ان کے ہوتے ہوئے وہ ساری غلطیاں کر رہی تھی۔ تو ایسی ہی نسل باہر نکل کر آئے گی۔ اللہ ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہر عورت کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ اس نے بچوں کی کیسی تربیت کی، بچوں کو کیا پلایا، کیا کھلایا، کیا دین سکھایا۔ یہ ساری ذمہ داریاں یہ عورت لے کے قیامت کے دن کھڑی ہوگی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلت خمسہ وصامت شہرہ، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کے روزے رکھیں، دوسرے روزے تو واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا وصانت نفسہا، یہ عورت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، عورت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آبرو کی، اپنے آپ کی حفاظت کریں، بلکہ اس کا حکم قرآن میں بھی ہے۔ اللہ نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بھولی بھالی مومنہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہیں، گھر میں ان لوگوں کو داخل نہیں کرتی جنہیں مرد پسند نہیں کرتا، جسے شوہر پسند نہیں کرتا، اور یہ بغیر اجازت کے گھر کے باہر نہیں نکلتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے اسلام میں حکم ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور گھر میں جائیں اور اپنے کپڑے بدلیں۔ اگر وہ کپڑے بدلنا چاہتی ہے تو شوہر کے گھر میں بدلے گی، اور کسی دوسرے گھر میں جا کے کپڑے بدلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا، اسلام کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عورت بغیر اجازت کے بلکہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ نفل روزہ بغیر شوہر کے اجازت کے نہیں رکھی جائے گی۔ اور شوہر کے لیے تو ہم نے یہ بھی حدیث سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں۔ اس حد تک اسلام نے شوہر کی ذمہ داری کی وجہ سے، عورت کی حفاظت کی وجہ سے مقام بلند کر دیا، تاکہ عورت اس کے ذمہ دار کے قابو میں رہے۔ اگر وہ قابو میں نہیں رہے گی، وہی ننگا ناچ ہوگا، اس کی حفاظت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اس کی عزت و آبرو کے ساتھ مذاق اڑایا جائے گا، اسے اسٹیجوں میں ڈرامہ میں نچوایا جائے گا، اور اس کی خوبصورتی کے دھندے کیے جائیں گے، جو کہ آج آپ کے سامنے ساری باتیں آیا ہیں، تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیز ساتھیوں، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس مرد کو، اس آدمی کو، اس شخص کو اپنے گھر میں لائیں جسے شوہر راضی نہیں ہے۔ ہر وہ کام کرے گی جسے شوہر راضی ہو۔ تو تیسرا حکم یہ ہوا اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہے، حجاب میں ہوتی ہے، بے پردہ نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر جگہ، ہاں وہ دینی مجالس میں آ سکتی ہیں، دینی باتیں سیکھ سکتی ہیں، ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں ان کے لیے سب سے افضل جگہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو، پردوں میں رہو، حفاظت میں رہو، کیونکہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرے، کوئی اس کی حفاظت کرے۔ یہ عورت کی فطری چیز ہے، عورت کا فطری تقاضا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرے۔ وہ مردوں کے اندر یہ حفاظت دیکھتی ہے، تو اسی لیے وہ مردوں سے ملنا چاہتی ہے اور اپنے شوہر کے حفاظت میں رہنا چاہتی ہے۔ تو تیسرا حکم تھا وہ صانت نفسہا، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ زمانہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی بھی پرائے مرد سے غیر ضروری چیٹ کرنے کی اجازت نہیں، نہ ٹویٹر میں، نہ فیس بک میں، نہ واٹس ایپ میں۔ کوئی اننون نمبر آیا، اٹھایا، گفتگو شروع کر ڈالی، کوئی اننون نمبر سے چیٹنگ شروع ہو گئی۔ ایسا کام مومنہ عورت نہیں کرتی، کیونکہ اس کی حفاظت میں جو حکم ہوا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ غیر ضروری پرائے مردوں سے بات چیت کرنے پر منع ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیسی بہترین تعلیمات ہے، کیسی پاکیزگی ہے۔ اور اس کے برعکس ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اس ویسٹرن دنیا میں دیکھتے ہیں کہ گندا کیا جاتا ہے عورت کو گندا کیا جاتا ہے، اور عورت کے ساتھ کیا سلوک ایک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایپسٹن فائل میں سن لیا
کہ وہاں پر عورتوں کے ساتھ کیسے کھلواڑ مچاتے ہیں یہ مرد. یہ تو ساری دنیا کے لیڈرز، ساری دنیا کے اندر ہارمونی کی بات کرنے والے، ساری دنیا کے اندر پیس کی بات کرنے والے، ساری دنیا کے اندر ہے نا اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنے والے، انہوں نے اس آئی لینڈ میں جو ننگا ناچ ناچا ہے، ساری انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی کہ یہ کیسے انسان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے کہتے ہیں کہ چلو باہر نکلو، چلو تم سبجوگیٹ کیا جاتا ہے. اسلام کو اٹیک کرتے ہیں کیونکہ ان کی ساری شہوت ناریوں پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اسلام کی تعلیمات ہیں. نمبر 4 نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. پہلا یہ کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے. اور نمبر 4 پر کہا گیا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں، اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرو، کیونکہ جہنم کا ایندھن میں اکثر عورتیں ہوں گی. تو اتنے میں ایک عورت کھڑی ہوئی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّكُنَّ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ. کہا کہ عام عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کی ناشکری، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی مخالفت کرتی ہے اور گالیاں بکتی ہے، زبان میں لعنت تان کی باتیں ہوتی ہیں، چر زبان چلاتی ہے، جن کی وجہ سے وہ اپنے نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اپنے اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جب اچھائیاں کھاتے سے ختم ہو جائے تو اس کا تو سیدھے جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. ایک دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 عورتیں ایسی ہوتی ہیں، 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نمازیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. ان میں سے ایک ایسی عورت جو رات گزارے اور شوہر اس سے ناخوش ہے، شوہر اس سے ناراض ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون سی ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی. کہا اذا رآ تسرہ، اگر وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، ایسے منظر میں ہو جس سے وہ خوش ہو جائے، ہے نا. یہ بہت اہم ہے. بات آسان دکھتی ہے لیکن اس کے اندر سائیکالوجی دنیا ہے، سائیکالوجی کی دنیا کھڑی ہوئی ہے نا. اگر مردوں کی نظریں گھر میں نہیں ٹکیں گی تو وہ بھٹکیں گی، ادھر ادھر بھٹکیں گی، اور اس کے آثار کیا نکلیں گے ہم اس زمانے میں تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور حکم دے تو حکم کی تعمیل کریں، اور شوہر کی نافرمانی نہ کریں، اس کے مال کے اعتبار سے اور اپنی نفس کی اعتبار سے، ہے نا. نہ اس کے مال میں ایسا کام کرے، نہ اپنے اندر ایسی حرکتیں کرے جن سے شوہر ناراض ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی 3 کیریکٹرسٹکس والی عورت سب سے بہتر عورت ہوتی ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت ملنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت پوری کی. وہ جب جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیا تمہارا شوہر ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرا شوہر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ تجھ سے خوش ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں ان کی پوری ضروریات پوری کرتی ہوں اور انہیں ناراض ہونے کا موقع نہیں دیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت جان رکھ، تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیرا شوہر تیرا جہنم ہے. اللہ اکبر، کتنی بار بتا دی. کہا تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیرا شوہر تیرا جہنم ہے. یعنی اچھی خدمت کرے گی، اچھی اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اطاعت نہیں کرے گی تو جہنم میں جائے گی. اللہ حفاظت فرمائے. بڑی کٹھن باتیں عورت کے لیے تو یہی ہے کہ نمبر 4 نمبر پر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے رہیں، شوہر کو ناراض نہ کریں اور حلال چیزوں میں اطاعت کریں. ہاں ایک قاعدہ، اسلامی قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے. اگر شوہر نے حرام حکم دیا نہیں کرے گی، شوہر نے کہا کہ نماز مت پڑھو نہیں پڑھے گی، شوہر نے حلال چیزوں سے روکا، فرض چیزوں سے روکا تو نہیں رکے گی، حرام کا حکم دے گا نہیں بات مانے گی. تو اللہ کی اطاعت میں اس دائرے میں رہ کے شوہر کی ہر ضرورت اور ہر خواہش اور ہر حکم کو ماننا یہ عورت کے لیے جنت کا سبب ہے. تو 4 چیزیں ہیں: پنجگانے نماز کی پابند، اور رمضان کے روزے، اپنی حفاظت اور شوہر کی اطاعت. اگر یہ 4 کام کوئی عورت کر لیتی ہے، سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس عورت کو قیامت کے دن کہا جائے گا
ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو اطاعت نہیں کرنے دیتے، اپنی مزاج کی سختی کی وجہ سے اور جاہل پن کی وجہ سے، حقوق نہیں جاننے کی وجہ سے۔ غلام بنانا نہیں ہے، اسلام میں عورت کو غلام بنانا نہیں ہے۔ بعض مرد ہیں جو غلام بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اپنے ہر حکم کو چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے رائے مشورہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب احرام اتارنے کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی احرام اتار دو، آئندہ سال حج عمرہ کریں گے، تو کسی نے نہیں مانا، تو بے قرار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی جن کا نام تھا ام سلمہ، انہوں نے رائے دی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ احرام اتار دیجئے، سب اتار دیں گے۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا تو سبوں نے احرام اتار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ان کے رائے مشورے سنا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے رائے مشورے سنا کرتے تھے۔ لیکن ہم ایسے مرد کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ان کی مزاج بن گئی اور اسلام کی تعلیمات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ حقوق ادا ہونی چاہیے اور مرد کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے سیکھیں۔ ان کے احساسات کو سمجھنا، ان کے خواہشات کو سمجھنا، یہ مرد کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دونوں کا امن و امان میں ہونا، یہ دونوں کا چین و سکون سے ہونا، دونوں کا اطمینان ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اسلام کی ترقی چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اسلام کی ترقی، اسی لیے اسلام میں زنا حرام ہے، اسی لیے اسلام میں پرائے مرد، پرائے عورتوں سے تعلقات رکھنا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے، تاکہ یہ ساری محبتیں ان دونوں کے درمیان رہے۔ اور اس ماحول میں جو بچے پلیں گے، اس ماحول کو دیکھ کر جو بچے بنیں گے، وہ آگے چل کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈر بنیں گے۔ ان لوگوں کا کیا کہنا جنہوں نے اس بہترین تعلیمات کو ضائع کر کے اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ گھروں میں جھگڑے، مار دھاڑ، اس مرد کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کمزور ہے، میرے نظر میں سب سے کمزور نکما ہے۔ یہ ایسی جگہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے جہاں پر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے وہ مرد ہی مرد کون ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے اور اسے مارے، اسے گالیاں بکے، اسے انسلٹ کرے۔ بعض ایسے مرد ہوتے مارتے تو نہیں ہیں لیکن اتنا انسلٹ کرتے ہیں اور اس کے پورے خاندان کو کھینچتے ہیں، باپ کو کھینچ لیا، بھائیوں کو کھینچ لیا، سب کو کھینچ لیا، سب کو ذلیل کیا۔ ایک ایسی بات کون سی عورت قبول کر سکتی ہے؟ یاد رکھ لیں، یہ ساری باتیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ جو لوگ ایک کرتے ہیں، غصے کے عالم میں کرتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور ہر لفظ کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کے تہمت تراشنا، ایک دوسرے پر تہمت تراشنا، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا۔ یاد رکھ لیجئے گا، اسلام میں اگر یہ حکم ہو گیا کہ دونوں کے ملنے کے لیے اب کوئی ذرائع نہیں، تو خلا کا دروازہ کھلا ہے، طلاق کا دروازہ کھلا ہے، بنسبت اس کے کہ گھر کو جہنم بنائے، خاندانوں میں جھگڑا کریں، مار دھاڑ کریں اور اس کے بعد سارے فسادات ہوں۔ اس لیے اگر نہیں نبتا تو راستے ہیں، اس کے لیے کنڈیشنز شروط ہیں، اس کے اعتبار سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بالکل اس کے برخلاف ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اور عام طور پر ایسے بھی مرد حضرات ہیں جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا گھر جہنم بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، ان سے کوئی خیر آنے والا نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، انہوں نے اپنے بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جیسے انہوں نے نسل کو آگے بڑھایا، اس کا پارٹ بار بار ہم اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ مرد حضرات کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی مردوں کے حقوق جاننا چاہیے، اور انہیں تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ آسان ہے جنت حاصل کرنا، آسان ہے، شوہر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ شوہر کی اطاعت کر لے گی اور شوہر کو وہ جو ہے راضی کر لے گی تو اس کے لیے جنت کے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے کوشش کی کہ اہم باتیں آپ کے سامنے لا لوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔